بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آج سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ معاملہ بڑا تھا مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اور اس سے قبل جو باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں، یہ قبلے کے پھر جانے اس کے مراد ہے کہ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آپ تشریف لے کر آئے تو جب تک مدینہ شریف میں تقریباً 17 مہینے تک مومن اور مسلمانوں نے اپنا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کو اختیار کیا تھا۔ اندر آ جائیے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی بات چل رہی ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسلمانوں میں ایک تشویش پیدا ہوئی، ایک بے چینی، اور وہ بے چینی کیا تھی کہ جو 17 مہینے ہم نے اللہ کی عبادت کی، رب کی بارگاہ میں جھکے، نمازیں پڑھی، اب ہمارا قبلہ چینج ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، تو وہ جو ہم نے نمازیں پڑھی تھیں وہ ہماری نمازیں صحیح ہوئیں یا غلط ہوئیں۔ یہ ایک تشویش اور بے چینی اہل مدینہ کے دلوں میں پیدا ہوئی۔ جب ان کا ذہن اور ان کا دماغ اس طرف گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بے چینی کو دور فرمایا اور رب نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو یہ در حقیقت اللہ کا اپنے بندوں سے امتحان تھا کہ محبوب جب آپ ان سے کہیں گے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر دو تو پھر یہ بات نکل کے آئے گی کہ کون آپ کی بات پر جو ہے وہ سر کو خم کر دیتا ہے اور فوراً مان لیتا ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں اور آپ کی بات پر نہیں چلتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ کا یہ امتحان تھا اپنے بندوں سے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ظاہر فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ معاملہ بھاری تھا مگر ان پر بھاری نہیں تھا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی ہدایت فرمائی۔ ان کو یعنی جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا
کہ اب ہمیں اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کرنا ہے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ تو جو صحابہ کی مبارک جماعت تھی انہوں نے کسی طریقے کا چوں چرا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا اسی پر ہی وہ حکم پر عمل کرنے لگے اور اسی کی طرف وہ چلے گئے۔ تو یہ چیز وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور بے شک اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، یعنی تمہارا ایمان کو ختم کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے رب تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا کہ جو بھی جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تو وہ ان کے اعمال صحیح سالم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کو بھی قبول فرما لیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو صحیح سلامت رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو ختم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ تو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں ایک امتحان تھا، اور وہ امتحان کیا تھا کہ جو یہود اور نصارہ تھے انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ لوگ یہ اہل اسلام ہیں اور یہ مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، مذہب اسلام کو پھیلاتے ہیں، لیکن ان کا قبلہ بھی کوئی ایک متعین نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا قبلہ ہے جس طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو اسی طرف یہ بھی رخ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک امتحان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا کہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تم کو حکم فرمایا ہے اس حکم پر بغیر چوں چرا کیے ہوئے آپ عمل کریں، یہی ایمان والوں کی نشانی ہے اور یہی سچے پکے مسلمانوں کی پہچان اور ان کی علامت ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ کے آگے رب تبارک و تعالی، یعنی ابھی تو قبلے کے بدلنے کی تمہید چل رہی تھی، اور اب جو ہے وہ خصوصی طور پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اور اہل اسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو قبلہ کی جانب سے یعنی بیت المقدس کی طرف سے پھیر دیں اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ اب رب تبارک و تعالی اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، یعنی اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ اور وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملی، لَيَعْلَمُونَ تو وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جب تقریباً 17 مہینے کا وقت گزر گیا، پیارے آقا نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی اور تقریباً 17 مہینے گزر گئے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے پیچھے سنا کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس وادی میں آباد کیا، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ میں آپ مکہ شریف میں رہے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، تو یہ کدھر رہے؟ یہ فلسطین کی طرف رہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے، اب ان کے بعد سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، تو سارے نبیوں کا قبلہ اور اس وقت ان کی امتوں کا قبلہ وہ بیت المقدس ہی تھا، یعنی سارے بنی اسرائیل انبیاء اور ان کے لوگ جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جو اس طرف کے لوگ تھے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور پھر اس کے بعد سلسلہ وار سرکار علیہ السلام تک، تو ان کے نزدیک جو تھا وہ خانہ کعبہ بڑا معظم تھا۔ سرکار علیہ السلام سے پہلے بھی قبیلہ قریش کے لوگ، سرکار علیہ السلام کے دادا اور جو اس وقت کے قبیلہ بنی ہاشم کے لوگ اور اس پورے علاقے کے لوگ
یہ خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ شمار کرتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے تھے، جو ان کا طریقہ تھا۔ لیکن جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف، مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ تھی، اور وہ حکمت یہ کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ یہ قبلہ ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس کو بھی اللہ کے نبیوں نے تعمیر فرمایا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا اظہار ہو جائے اور لوگ یہ جان لیں کہ یہ بھی مقدس سرزمین ہے۔ اور اس بنیاد پر اور اس حکمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، کیونکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم چل جائے کہ بیت المقدس بھی کوئی ایک عام سرزمین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبیوں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور اللہ کے محبوب نے بھی 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ لیکن سرکار علیہ السلام کا دل یہ چاہتا تھا، کیونکہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اہل مکہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور یعنی اولاد بنی اسماعیل کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، تو سرکار علیہ السلام کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ پھر سے جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اور آپ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز اس سے پہلے پیارے آقا نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل کیا کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ پھر سے خانہ کعبہ ہو جائے؟ تو جبرائیل نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ دعا کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ الفاظ جبریل امین نے ادا کیے اور آپ پھر آسمان کی طرف چلے گئے۔ اب جب وقت آیا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی نیت باندھی، اور جب نماز ظہر آپ نے ادا کرانی شروع کی، لیکن بار بار پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی جانب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کی وحی نازل ہو جائے اس تعلق سے۔ تو پھر جب آپ نے بار بار آسمان کی طرف اپنے سر اطہر کو اٹھایا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف کہ جس میں تمہاری خوشی ہے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ہے، یہ نہیں کہ آپ نماز کی ادائیگی مکمل کریں، اب پھر جب نماز عصر پڑھیں تو آپ جو ہے وہ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کریں، بلکہ اللہ نے حکم فرمایا اے محبوب آپ اسی وقت جو ہے وہ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں۔ اور یہی ہوا، نماز ظہر کی ادائیگی ہو رہی تھی، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عین نماز پڑھنے کی حالت میں اپنا چہرہ جو تھا وہ بیت المقدس سے بدل کر کے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اور جب آپ نے پھیرا تو جو صحابہ کرام تھے آپ کے پیچھے تھے، ان سب نے بھی اپنے چہرے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ آج وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے۔ اب اس میں پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ یعنی اب یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حکم ہو گیا قیامت تک کہ اب آپ اپنی جب نماز ادا کریں گے تو نماز میں آپ کا چہرہ، آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، کیونکہ توریت، زبور اور انجیل کے اندر یہ ساری کتاب یعنی باتیں جو تھیں وہ موجود تھیں کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، وہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور کچھ دن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، اور پھر ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے گا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تو جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ جان کر بھی انجان بن رہے ہیں اور پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کر رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی حرکتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔
تو یہ بات مکمل ہوئی، اور اسی میں جو اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا کہ اس آیت سے ہم کو جو باتیں سمجھ میں آئیں، اور اہل اسلام کا طور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے۔ دوسری ایک چیز ہم کو یہ ملتی ہے کہ جب کوئی چیز جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، اب وہ حکم ملا، ہم اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ بات منسوخ ہو گئی، یعنی اب اس سے بہتر اللہ کی جانب سے حکم مل گیا یا اس سے ہٹ کر حکم مل گیا، تو پھر یہ پہلی والی بات منسوخ ہو جاتی ہے اور وہ ناسخ ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے اس حکم کے مطابق جو اعمال ہم نے کیے تھے وہ اعمال ہمارے رائے گاہ ہو گئے، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم تھا، اس وقت بھی اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ اس طرح سے کرنا ہے، اب اس کے بعد بھی اللہ ہی کی جانب سے یہ حکم ہے کہ اب تم کو اس راستے پر چلنا ہے۔ تو پہلے جو ہم نے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا بھی ہم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس میں جیسے مثال کے طور پر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا جو حکم تھا، وہ حکم جو ہے وہ اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ اب یہ آیت آ گئی، اس آیت کو ناسخ کہیں گے، اور وہ آیت جو ہے کہ جس میں حکم ملا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، وہ آیت منسوخ ہو گئی، اب اس حکم پر ہم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ کہلاتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کو منسوخ کر دیا گیا، کسی آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، آیت کو اسی طرح سے رکھا۔ جیسے مثال کے طور پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورہ طلاق جو ہے، سورہ طلاق 29ویں پارے میں ہے، اور سورہ طلاق جو ہے وہ اتنی بڑی تھی، یعنی اس میں اتنی آیات تھی کہ سورہ بقرہ سے بڑی سورہ طلاق تھی، لیکن اس کی آیتیں منسوخ ہوتے ہوتے آج 2.5 صفحے کی سورہ طلاق بچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی آیات جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج جو غیر مقلدین جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور جو غیر مقلد ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے کہ وہ نماز کے ہر رکن میں جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک اس تعلق سے آئی ہے، یعنی ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا تھا، لیکن پھر بعد میں پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرما دیا۔ یعنی اب جب آپ نماز پڑھیں گے اور نماز کی ابتدا میں جو آپ تکبیر کہہ کے اپنی نماز کا آغاز کریں گے، تو اسی تکبیر میں ہی آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے ارکان ہیں آپ دوسرے ارکانوں میں جائیں گے تو اس میں اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے۔ تو وہ پہلے جو حدیث پاک تھی وہ حدیث منسوخ ہو گئی، اب جب بعد میں حکم آ گیا تو وہ حدیث منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے، اب جو ہے اسی حدیث پاک پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ سمجھ میں آیا کہ رب تبارک و تعالی جس چیز کا حکم دے اسی حکم کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کعبہ معظمہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ بنایا، تو کعبہ معظمہ کو بھی جو عظمت اور عزت ملی ہے وہ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ اور جو عمارت ہم کو نظر آتی ہے تو یہ عمارت ایسے نہیں کہ جو خانہ کعبہ ہم کو نظر آ رہا ہے اسی کی طرف رخ کرنا ہے، بلکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جہاں سے زمین کا آغاز ہے وہاں سے لے کر عرش اعظم تک یہ ساری فضا اور ہوا جو ہے یہ سب خانہ کعبہ ہی ہے، کیونکہ اگر کوئی زمین کے تہ میں نماز ادا کرے تو وہ بھی اسی طرف رخ کرے گا، اور کوئی پہاڑ کی چوٹی پر اگر نماز ادا کرتا ہے تو وہ بھی اسی جانب اپنا رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرے گا۔ یعنی کعبہ معظمہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عزت ملی کہ وہ تا قیامت سارے مسلمانوں کا سجدہ گاہ بن گیا۔ انہی کی مرضی نے کعبہ کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنایا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ پچھلے پیغمبروں کی طرح شروع سے آپ کا قبلہ کعبہ ہی ہوتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ معلوم ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔ جیسے امام اہل سنت نے کہا، کیا کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیوں؟ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹے تو جب مکہ شریف فتح ہوا، جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ہجری میں اہل مدینہ کے ساتھ جب فتح مکہ کے دن آپ تشریف لے کر آئے، اور اس دن پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جبریل امی کو حکم دیا کہ آپ کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھیں. تو جبریل امی نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے کہیں نمازیں اذانیں پڑھی تو اپنا چہرہ جو تھا وہ کعبہ کی طرف کیا, آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں تو کس کی طرف رخ کریں؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے کہ آج میری طرف رخ کر کے اذان کریں. پتہ چلا کہ پیارے آقا کی جو ذات ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو یہ عزت اور عظمت جو ہے کعبہ شریف کو وہ بھی سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز ہی کی حالت میں تمام لوگوں نے اپنا چہرہ جو تھا وہ قبلہ کی جانب پھیر دیا. اور یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے حبیب جو ارشاد فرما دیں, تو جب آپ نے ارشاد فرمایا اور تمام نمازیوں نے اپنا رخ پھیر دیا تو اللہ کے نبی کے حکم کی تعظیم اور ان کا ادب احترام اس قدر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز فاسد ہو گئی, بلکہ جب تمام پھر گئے تو ان کی نماز بھی مکمل ہو گئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشوں کا بھی نزول فرمایا. آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ اگر نماز میں سرکار علیہ السلام کا خیال آ جائے معاذ اللہ رب العالمین تو نماز فاسد ہو جائے گی, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب پھرے اور آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام بھی اسی طرف انہوں نے اپنا رخ اختیار کر لیا. پھر ایک یہ چیز ہے کہ جس کو رب کی نعمت ملی وہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ملی. اور حضور دور سے بھی فیض دیتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور جلوہ گر ہیں اور یہاں سے ان کے طفیل کو رب تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنایا جا رہا. یعنی آپ مدینہ شریف میں ہیں لیکن کعبہ کو یہ فیض مدینہ سے ملا کہ کعبہ معظمہ مکہ میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عظمت بخشی کہ تمام اہل جہاں کا اس کو قبلہ بنا دیا. پھر اس میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہیں اور کبھی سجدہ کرنے والا مسجود الیہ سے اعلیٰ ہوتا ہے. یعنی سجدہ کرنے والا کبھی جس کو سجدہ کرتا ہے اس سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں, لیکن ایک مقام پر یہ معاملہ پیش آیا کیونکہ پچھلی جو امتیں تھیں ان امت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. تو ایک مرتبہ یہ معاملہ آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا, حالانکہ افضل وہ ہیں لیکن سجدہ اس کو کر رہے ہیں اس کو جو مسجود الیہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہیں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھی جو افضل ہوتا ہے وہ اپنے سے کمتر کو بھی سجدہ کر لیتا ہے. تو تیسری چیز یہ کہ قرآن شریف سے حدیث کا نسخ ہو سکتا ہے. یعنی قرآن کی آیت مبارکہ اور پیارے آقا کی حدیث پاک جب کسی ایک حکم میں یہ دو چیزیں مل جائیں اور اس طرح سے ملیں کہ دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہوں, یعنی قرآن شریف کی آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ آپ کو داہنے چلنا ہے اور حدیث پاک بظاہر ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو بائیں چلنا ہے, تو وہاں پر جب ٹکراؤ ہوگا تو یہ مسئلے کی بات ہے کہ وہاں پر ہم یعنی قرآن عظیم کی آیت مبارکہ پر عمل کریں گے اور حدیث پاک کو چھوڑ دیں گے. کبھی کبھی قرآن کی آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے, کبھی کبھی قرآن کی آیت جو ہے وہ حدیث پاک کو منسوخ کرتی ہے, کبھی کبھی کوئی حدیث جو ہے وہ دوسری حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے. یعنی بعض روایات آتی ہیں, اب کس روایت پر چلنا ہے تو یہ مفسرین کرام اور محدثین کرام کی بات کو دیکھیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ کعبہ کو منہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ کعبہ معظمہ بالکل ناک کی سیدھ میں رہے, بلکہ پیشانی کا کوئی حصہ اس طرف ہونا کافی ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص نصف زاویہ قائمہ یعنی 45 ڈگری سے کم کعبہ سے ہٹ کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. یعنی ہمارے چہرے کا کوئی بھی جہت جو ہے وہ کعبہ معظمہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی جہت بھی آپ کی خانے یعنی کہ بالکل سیدھ میں جہاں ہم نماز پڑھیں تو بالکل ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہو, بلکہ ہم جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی ایک جہت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پہنچتی ہو.
پھر مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ عمارت کا نام نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک کی فضا کا نام ہے، اس لیے گہرے تہخانہ اور اونچے پہاڑ پہ بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ مسافر نفل کی نماز شروع تو کعبہ کی طرف کرے، پھر جدھر بھی سواری کا رخ ہو جائے بڑھتا رہے۔ اس مثال کے طور پر آپ ٹرین میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب ٹرین میں آپ نماز ادا کریں گے چلتی ٹرین پر، تو پھر جب آپ نماز کی نیت باندھیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ نیت باندھ لی، اب ٹرین دوسری طرف گھوم گئی، تو یہ نہیں کہ آپ اسی کی طرف گھومتے رہیں، بلکہ اگر آپ نے ایک طرف رخ کر کے نیت باندھ لی ہے تو اب جدھر بھی ٹرین جائے آپ کو اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب جنگل میں قبلہ کا پتہ نہ لگے، اس سے پہلے میں نے بتایا آپ ایسے مقام پر ہیں کہ نہ کوئی بتانے والا موجود ہے، نہ کوئی ایسے اسباب موجود ہیں کہ آپ کو معلوم چل جائے کہ ہمارا قبلہ کیا ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو لگائیں اور جس طرف آپ کا دل جمے اسی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کر لیں۔ پھر ایک چیز ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ کر نماز پڑھنے والا، ایسی مجبوری ہے، معذور ہے کہ وہ لیٹ کر نماز ادا کرتا ہے، تو کعبہ شریف کی طرف پاؤں کرے اور تکیے پہ سر رکھے تاکہ اس کا منہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ لیٹ کر نماز اور اس کے ساتھ ساتھ میت کا غسل دیتے وقت اور میت کو مشرقی قبرستان کی طرف لے جاتے وقت کعبہ کو پاؤں کر دینا جائز ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یعنی کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ایسی مجبوری میں ہیں کہ آپ نہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اونچا تکیہ لگائیے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف کریے اور اپنے پیروں کو جو ہے وہ کعبے کی طرف پھیلا سکتے ہیں، اس وقت پھیلانا جو ہے پیر کو جائز ہے۔ دوسری چیز یہ، اگر آپ میت کو غسل دے رہے ہیں اور غسل دینے میں یہ کنڈیشن، یہ کیفیت ہے کہ اگر زیادہ ہلاتے ہیں تو مردے کو تکلیف ہوگی، تو پھر اس صورت میں بھی آپ مردے کے پیروں کو کعبہ کی جانب قبلہ کی طرف کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی جگہ پر مسلمانوں کا قبرستان ہے، مشرق کی طرف ہے، کہ انسان جب مردے کو لے جاتا ہے تو لے جانے میں اس کے پیر داخل ہوتے ہیں، تو یہ تین کنڈیشن جو ہے اس میں آپ اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پیر جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، سوتے میں اور اس کے علاوہ بیٹھنے میں اور جو ساری چیزیں ان میں بھی پیروں کو، مثال کے طور پر جو لیٹرین بناتے ہیں اس میں سیٹ رکھتے ہیں، تو اس میں بھی آج کل آدمی اہتمام نہیں کرتا ہے کہ ادھر تو قطب ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے قطب کسی چیز کا نام نہیں، قطب جو ہے یہ ایک ستارے کا نام ہے جو چوتھے آسمان پر موجود ہے، اور قطب کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر قطب ہے، ادھر تو کرنا ہی نہیں ہے، تو قطب کسی چیز کا نام نہیں، قطب ایک ستارے کا نام ہے جو چوتھے آسمان میں موجود ہے۔ تو اس چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں لیٹرین بنائیں اس پہ سیٹ رکھیں تو نہ تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہی ہماری پیٹھ قبلے کی جانب ہو، یعنی نہ تو چہرہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنا قبلے کی طرف جائز ہے، اور بہت سخت گناہ ہے اس چیز میں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ملتا ہے کہ تلاوت قرآن شریف، قربانی اور وضو کرتے وقت کعبہ پاک کو منہ کرنا مستحب ہے، اور خطبہ جمعہ اور جمرہ کی رمی کے وقت ادھر پیٹھ کرنا سنت ہے، یعنی جب آپ جمعے کا خطبہ دیں تو یہ نہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرے بلکہ اس وقت پیٹھ کرنا جائز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے۔ ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ انسان کبھی تو دھوکے میں اس نے پڑیا منہ میں چبائی اور پیک جو ہے وہ معاذ اللہ ادھر کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ ایک محدث تھے، بہت بڑے وقت کے محدث، اور انہوں نے سنا کہ فلاں مقام پر ایک شخص ہے اور وہ بھی محدثین کرام میں سے ہے، اور ان کے پاس سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، تو وہ کئی دن کا سفر کر کے گئے ان کے پاس، اور یعنی نیت ان کی یہ تھی کہ ان سے وہ حدیث پاک سن کر کے اس کو کتاب میں نقل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، یعنی ان محدث نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنے منہ کی غلاظت کو نکالا۔ تو جب ان محدث پاک نے یہ دیکھا کہ جو سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان اعتماد کے لائق نہیں ہے، ان سے وہ حدیث نہ لی اور وہیں پر سے وہ لوٹ کر اپنے گھر کو واپس ہو گئے۔ تو جو لوگ قبلہ کی طرف معاذ اللہ اپنا چہرہ کر کے تھوکتے ہیں تو یہ تھوکنا بھی بڑا سخت گناہ، ناجائز و حرام ہے۔ تو اس میں یہ چیز آئی، اور پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ملتی ہے کہ مسجد حرام والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے،
یعنی جو مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ اپنا چہرہ عین کعبہ کی طرف کریں گے، اور جو شہر مکہ کے اندر مقیم ہیں، جو مکہ شہر میں رہتے ہیں، تو وہ جب نماز ادا کریں گے تو وہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں گے، اور دیگر ملک والوں کے لیے کعبہ کی جہت کو رخ کرنا کافی ہے، جیسے کہ ہندوستان والوں کے لیے مغرب، اسی لیے آیت میں فرمایا گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اب مثال کے طور پر آپ گئے عمرہ کرنے یا حج کرنے اور مسجد حرام میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ پھر اگر شہر مکہ میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اہل مکہ جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنائیں گے، اور پھر ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ یہ اس میں کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک جہت جو ہے وہ آپ کی قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔